مہمانوں کا تعارف کرواتا چلو. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 18ویں ترمیم پہ آپ کو کیا کیا اعتراضات؟ جائے صاحب، مجھے اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض جو جوڈیشری کے اوپر ایک پالیٹیشنز کا چیک آ گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں واضح ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بیسز ہوتی ہے سیپریشن آف پاور. ٹھیک ہے. تو اگر آپ برطانیہ کی دیکھ لیں جو ججز کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے، تو وہ صرف کوئی پالیٹیکل نہیں ہے. ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، آج صرف ججز کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک موومنٹ چلی تھی اور عوام آج ایک آزاد عدلیہ کے پیچھے، اور جو گیلپ کی سروے ہوئی ہے تقریباً 60% قوم کو اعتماد ہے جوڈیشری کے اوپر. اب اتنا بڑے ایشوز ہیں کرپشن کے پاکستان میں جس کی اوور سائٹ ہونی چاہیے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں، پی آئی اے، ریلویز، یہ سارے اسٹیل مل ملا کے، ان کا سالانہ جو ڈیفیسٹ ہے، یہ اس ملک کی عوام کو نقصان ہے 250 ارب روپے کا. اس میں سے کم از کم 150 سے 180 ارب روپیہ کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے جا رہا ہے. کیوں اسٹیل مل کا آپ کے سامنے کیس ہے کہ پروفٹ میں تھی، آج 30 ارب کا نقصان کیا ہے، اور صرف اس کے اوپر یہ اسد زرداری نے اپنا آدمی بٹھایا جس میں ریاض لال جی کا ہاتھ ہے، اور لوگوں نے شور مچایا کہ نقصان ہوگا، اور آج 30 ارب روپے کا قوم نقصان کر بیٹھی. اب کیا پارلیمنٹ کا کام تھا کہ ان اداروں کے جو ہیڈز ہیں، جدھر کرونیزم ہے، جدھر نیپوٹزم ہے، ان کے اوپر نظر رکھیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان لوگوں کو ڈال دیا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں پہلے تو، جن کے خود ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اوکے، آپ کا خیال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اگر نافذ ہو جاتی ہے تو جوڈیشری جو اس کی آزادی کمپرومائز ہوگی؟ اور دوسری چیز، اپوائنٹمنٹس اگر 3/4 پارلیمنٹری کمیٹی اگر اپوائنٹمنٹس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک عوام نے جنگ لڑی تھی آزاد عدلیہ کی، پی ایم ایل این نے اس جنگ میں آگے شامل تھے. اور آج یہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کو سیاسی انٹرفیئرنس آ گئی ججز کی سلیکشن میں، اس کو بہتر کرنا تھا. نمبر 1. دوسرا میرا جو یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز. آج پاکستان کی جو اگر پولیٹیکل انوائرمنٹ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ نہیں ہوئی تو ان کے اندر جمہوریت نہیں. اوکے، پارٹیز کے اندر آمریت آ جائے گی 18 نہیں. اگر مشرف نے ایک چیز ڈالی تھی بیچ میں تو اس کو تو رکھنا چاہیے تھا کہ دیکھیں پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں گے تو 17-4 جو ہے اس کو ہونا چاہیے، نیچے سے لیڈرشپ اوپر آئے گی. یہ اس وقت فیملی پارٹیز بنی ہوئی ہیں. تیسری مجھے یہ ہے جی کہ ایک انہوں نے آرٹیکل 63 کے اندر ایک وہ کہ ایبسکانڈر الیکشن لڑ سکتا ہے، یعنی کہ جو قانون سے بھاگا ہوا ہے مفرور وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. یہ کس کے لیے کس کے لیے؟ اور کیا کس کے لیے؟ آپ اسد زرداری کے لیے بنی. کیا ہم اس ملک میں یہ ٹریڈیشن قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جرم کر سکیں اور آپ پھر واپس آ کے بڑے بے عہدوں پہ بیٹھے، جس کی وجہ سے آپ کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں؟ وہ لوگ نے کرپشن کی تھی، این آر او کے ذریعے معافی ہوئے، آج بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے. پاکستان میں جو جمہوریت کے سامنے رکاوٹ ہے وہ ان کی وجہ سے. تو یہ آرٹیکل 63 کے اندر چوتھی جو ہے، میں سمجھتا تھا جی کہ دیکھیں یہ ملک پہ اتنے کرائمز ہیں. یہ جو ایشو تھا پختونخوا کا، اس کو کیا بہتر طریقہ ریفرینڈم نہیں تھا؟ 5 نام دے دیتے، عوام کو فیصلہ کر دیتے. کیونکہ اس کی چین ری ایکشن ہے. ایک تو بچارے جو پولیس نے حالات کیے، جو ہزارہ میں جو لوگ مارے گئے ہیں، جو ایک سارے ہزارہ کے اندر وہ پارٹیز جو کہ سینٹر میں، مثلا پی ایم ایل این ان سینٹر میں اب انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے، وہاں ان کی پارٹی شور مچا رہی ہے کہ وہ نامنظور ہے پختونخوا. اس سے آگے جا کے ہمیں پرابلمز کیا ہونے ہیں. اس میں سرائے کی صوبہ جو اے این پی کہہ بیٹھی ہے، اس کے اندر ایک بڑی امپلیکیشنز ہیں اس کی. اور اگر ملک میں اتنے زیادہ کرائسس تھے، کیا ہمیں اس کو بہتر نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا؟ اوکے، ایک چھوٹا سوال اور، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ مجرم سمجھتے ہیں یا مسلم لیگ نون کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں ساری صورت؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 76 میٹنگز ہوئی تھیں ایک کمیٹی کی، تو کیا انہوں نے صحیح طرح اسے ڈیل نہیں کیا؟ میں بائی دی وے میں وہ کنکورنٹ لسٹ کی اور بات چیز ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں
تو کیا یہ چیزیں تھریش آؤٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیونکہ یہ جو ہے جوڈیشری کا یہ چیلنج ہونا ہے سپریم کورٹ میں، یہ میرے سے آپ لکھوا لیں کہ جوڈیشری نے 73 آئین کے تحت چیلنج کرے گی کہ اگر سپریشن آف پاور ہے تو پالیٹیشینز کیسے ججز کی سلیکشن میں آ رہے ہیں؟ اوکے، احسان صاحب دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ صدر آصف علی زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ نے 63 جو آرٹیکل ہے اس میں امینڈمنٹ کی ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیا واقعی آپ کا یہ مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو. مجھے صرف ایک اجازت دیجیے کہ ذرا جو خان صاحب نے اعتراضات کیے میں ذرا ان کا جواب دے لوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ ڈیبیٹ قوم کو سمجھ آئے کہ اس کے ایشوز کیا. پہلی بات انہوں نے کی کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا 18 کے ذریعے. دیکھیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی حکومت کو داؤ پہ لگا دیا، ہم نے اس کے لیے حل کیا. اگر کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ جس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوگی تو ہم سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھاتے، اور ہم نے آواز بھی اٹھائی. 25 مارچ کو جب نواز شریف صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا جب ہمیں تھے، تو اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی نے ان تحفظات کو ایڈریس کیا. اب دیکھیے کیا طریقہ کار ہے ججز کی تقرری کا. موجودہ طریقہ یہ ہے کہ چیف جسٹس نام تجویز کرتے ہیں اور وہ چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں، اور چیف منسٹر ان کی گراؤنڈ چیک کرتا ہے کہ اس کی کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں، کوئی ایجنٹ تو نہیں ہے کیا، چونکہ جوڈیشری کے پاس تو یہ معلومات نہیں ہوتی. لہذا ایک جج کی سلیکشن میں جوڈیشری اور ایگزیکٹو دونوں سٹیک ہولڈر ہیں، یہ بات تو ایک طے شدہ ہے. ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ بجائے یہ کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کے اندر یہ سلیکشن ہو کہ یہ پنگ پونگ چلتی رہے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان، آپ ایک جوڈیشل کمیشن کے اندر سٹیک ہولڈر بٹھا دیں آن ون ٹیبل، 7 لوگوں اور اس میں جو پرائمیسی ہے، جو اکثریت ہے وہ عدلیہ کے پاس ہے. 7 رکنی کمیشن میں 4 نمائندے عدلیہ کے ہیں، جس میں ایک چیف جسٹس ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، اور چوتھا جو چیف جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے اس کو بھی چیف جسٹس ہی نامزد کریں گے. لہذا چیف جسٹس وہاں پر 4 اپنے فاضل جج ممبران کے ساتھ اکثریت میں بیٹھے ہیں. حکومت کے اس میں صرف 2 کے اگینسٹ حکومت کے صرف 2 ہیں. لہذا یہ کہنا کہ حکومت جو ہے ٹاپسی ٹروی کر دے گی یا اپنی بائی پاس کر دے گی وہ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپس میں ایک کنسنسس یا شیئر کر کے اتفاق رائے سے واقع کرنا ہے. یہی مینجمنٹ کا سب سے جو آزمودہ طریقہ ہے، شوڈ سٹ آن ون ٹیبل اور وہاں پہ اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آزادی جو کمپرومائز نہیں ہوگی. وکلا کا ایک نمائندہ بار کاؤنسل، اب بار کاؤنسل ان کا ایک ریگولیٹری باڈی ہے، جس طرح کے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے، وہی وکلا کی ایک نمائندہ ادارہ ہے، اس کا ایک نمائندہ ہے. اب یہ کہتے ہیں جی وہ حکومت کے زیر اثر چلا جائے گا چونکہ اس میں حکومت کا کوئی نمائندہ آ سکتا ہے. تو وہ اگر سپریم کورٹ بار ہوگی یا ہائی کورٹ بار ہوگی، وہ بھی پولیٹیکل ادارے ہیں، ادھر بھی ہو سکتا ہے کوئی حکومت کا سیاسی نمائندہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے 3 بنیادی اصول طے کیے. جتنی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، آڈیٹر جنرل ہے، چیف الیکشن